کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بہت ہی پیارا ہم موضوع لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ۔ اسلام میں اسلاف کی بڑی ہی اہمیت ہے، اور ہمارے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ جو بھی اپنے اسلاف کے طریقے پر، ان کے اصولوں پر چلتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، اور آج کے سلسلے کے حوالے سے بالخصوص اس نیت کو بھی ایڈ کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنیں گے، ان کی سیرت کے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں گے، عمل کی کوشش کریں گے۔ جذبہ بیدار ہوتا ہے کس طرح انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل میں بھی دین کی خدمت کا جذبہ بیدار ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو مفتی صاحب، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی بھی شخص جو آگے جا کے بڑا کام کرتا ہے، اس کی زندگی کے ابتدائی دن، بچپن کے دن بڑے ہی اہم ہوا کرتے ہیں، اور بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت ہوا کرتی ہے کہ وہ آگے جا کر بڑے کام سر انجام دیا کرتے ہیں۔ کچھ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے حالات کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اکابر علماء یا اولیاء ہیں، جی، عمومی طور پر تو قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کے بچپن کا دیکھا جانا اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑے علماء، اولیاء کرام ایسے ملیں گے کہ جن کا بچپن کا جوانی بھی جو ہے وہ بہت سارے دوسرے کاموں میں گزری ہوگی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور رجوع اللہ کیا تو اس کے بعد پھر ان کی کیفیت بدلی اور ان کا مقام و مرتبہ بڑھنا شروع ہوا، پیدا ہونا شروع ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بہرحال بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ بچپن سے ہی جن کو تائید الہی حاصل ہوتی ہے، اور جن کا بچپن بھی دوسروں کے لیے لائق تقلید ہوتا ہے، اور ان کے بچپن کے اندر بھی بڑے خوبصورت یعنی یادیں ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں۔ جی، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یعنی پیدائشی ولی کہا جاتا ہے، صحیح، جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ مادر زاد ولی، یعنی پیدائشی ولی، جی، جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے۔ اچھا، اسی طرح کچھ بزرگ وہ گزرے ہیں کہ جن کو بچپن سے اللہ تعالیٰ کی بطور خاص ایک تائید حاصل ہوتی ہے، اچھا، ماشاءاللہ، اور اس تائید کا ظہور بھی مختلف مواقع کے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کچھ اسی طرح کا تھا کہ آپ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید اور اس کی رحمت کا مورد تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال تھی۔ ماشاءاللہ، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے۔
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ میں آپ کے بچپن کے حوالے سے جو پہلی بات سامنے آتی ہے وہ ہے آپ کا شوق علم. یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بچپن ہی سے علم کا بے پناہ شوق تھا. اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو پہلی مرتبہ تو آپ جمعے والے دن بھی آپ نے مدرسے جانے کا ارادہ کیا کہ چھٹی والے دن بھی آپ چلنے لگے. تو گھر والوں نے کہا آج کدھر؟ تو کہا پڑھنے کے لیے. تو فرمایا آج تو چھٹی ہے، جمعہ ہے. تو یوں جو ہے وہ گھر والوں کے سمجھانے سے پتہ چلا کہ نہیں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے، اس دن پڑھنے نہیں جانا ہوتا. ماشاءاللہ. تو اب عام بچوں کا جو حال ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ چھٹی کے ساتھ آگے پیچھے بھی ایک ایک دن ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کل چھٹی تھی تو آج بھی ہونی چاہیے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ کا شوق علم یہ تھا کہ آپ جمعے والے دن بھی پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کے بارے میں آپ کے جو گھر والوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی پڑھنے کے معاملے میں ضد نہیں فرمائی. یعنی بچے عام طور پر جس طرح کرتے ہیں کہ آج مجھے نہیں پڑھنا، آج چھٹی کرنی ہے، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ خود پڑھنا ہی آپ کا شوق تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پڑھنا ہی آپ کے لیے جو ہے نا وہ کھیل کا لطف دیتا تھا. تو اس لیے آپ نے کبھی بھی مدرسے جانے میں، سبق یاد کرنے میں، سبق پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے اندر آپ نے کبھی بھی ضد نہیں فرمائی. اب اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ ایسی شامل حال تھی کہ ایک تو آپ کا اپنا شوق تھا، دوسری اللہ تعالیٰ کی جو تائید تھی وہ ایسی تھی کہ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے جو قاری صاحب تھے انہوں نے کچھ پڑھانے کا ارادہ کیا. قرآن پاک کا کوئی لفظ پڑھا رہے تھے تو وہ جیسے زبر پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے. اب وہ بار بار زبر پڑھاتے رہے، زیر پڑھتے رہے. تو اس پر جو ہے وہ آپ کے جو دادا جان وہاں تھے انہوں نے قرآن پاک منگوا کے دیکھا تو درست وہ تھا جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے. تو اب پوچھا کہ آپ ویسے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے جیسے آپ کے جو ہے وہ قاری صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے؟ فرمایا میں ادا کرنا چاہتا تھا لیکن زبان سے نکلتا نہیں تھا. واہ کیا بات. یعنی غلط پڑھنا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر اس کو جاری نہ فرمایا. تو یہ ایک قسم کی بچپن سے اللہ تعالیٰ کی تائید تھی جو آپ کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو محنت کا جذبہ اور جو آپ کو ذہانت عطا فرمائی اس کو آپ یوں دیکھیں کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما لی. سبحان اللہ. اب 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کیا اور پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک پر 2 گھنٹے آپ نے تقریر فرمائی. 2 گھنٹے 2 گھنٹے کا بیان کرنا 6 سال کے بچے کے لیے یہ آج کے زمانے میں بھی تقریباً ایسا لگے گا کہ جیسے انہونی سی بات ہے. اور آپ نے اس عمر کے اندر بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذہانت آپ کو ایسی دی تھی کہ ذہانت کا ایک بہت بڑا شعبہ باریک باتوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ باریک سے باریک باتیں آدمی سمجھ جائے، ان کا مفہوم، ان کی شرح کرنے پر قادر ہو، ان کو بسط کے ساتھ بیان کر سکے. تو ایک اصول فقہ کی کتاب ہے مسلم الثبوت. یہ ہمارے مدارس کے اندر کسی زمانے میں پڑھائی جاتی تھی اور ابھی بھی کئی جگہ پر تخصص فی الفقہ کے اندر اس کو داخل کیا ہوا ہے. یہ کتاب بڑی پیچیدہ ہے، یعنی بڑی مشکل کتاب ہے اور آپ اس کتاب کو پڑھ رہے تھے 10 سال کی عمر میں. 10 سال کی عمر میں. ہمارے یہاں جو 20 سال کی عمر میں پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 10 سال کی عمر میں وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور آپ کو پڑھاتے تھے آپ کے والد ماجد. آپ کے والد ماجد نے اس کی ایک عبارت کے اوپر کوئی سوال قائم کیا اور اس کا جواب دیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب اس کو پڑھا تو آپ نے اس کو لے کر اس عبارت کا ایک ایسا مفہوم بیان کیا کہ جس عبارت کے اوپر نہ تو وہ سوال قائم ہوتا تھا اور نہ اس کے جواب دینے کی حاجت تھی. آپ کے والد ماجد نے جب وہ عبارت دیکھی، آپ کی لکھی ہوئی عبارت دیکھی تو خوشی سے آپ کو سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ بیٹا تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ مجھے پڑھاتے ہو. اللہ. یعنی 10 سال کی عمر میں اس مشکل کتاب کی مشکل عبارت کو اتنے اچھے انداز میں ڈیفائن کیا کہ آپ کے والد ماجد اس کے اوپر دنگ رہ گئے اور آپ کو سینے سے لگا لیا. تو یہ وہ ذہانت تھی جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بچپن سے عطا ہوئی. پھر اسی ذہانت کا یہ ظہور تھا کہ 14.25 سال کی عمر میں، یعنی 14.25 سال کی عمر میں آپ تمام علوم متداولہ یعنی جو درس نظامی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں ان تمام علوم سے آپ نے فراغت حاصل کر لی اور آپ باقاعدہ فارغ التحصیل عالم دین بن چکے تھے اور اس پر آپ نے پہلا فتویٰ بھی جاری فرما دیا. صرف 14.25 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو فتوے کے شعبے سے وابستہ ہے ان کو پتہ ہے کہ فتویٰ دینا کتنا بڑا کام ہے اور اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت کتنی عمر میں جا کے پیدا ہوتی ہے. تو آپ علیہ رحمہ نے اس عمر مبارک میں ہی
آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا تو یہ آپ کی ذہانت کی دلیل. اچھا پھر اس کے ساتھ اور یہ سارے بچپن ہی کے وہ سارے معاملات ہیں. اب اگرچہ یہ بچپن تو نہیں ہے, یعنی ظاہری اعتبار سے شرعی احکام کے اعتبار سے تو بالغ ہو چکے تھے, لیکن اب ہمارا عرف ہے جی کہ 12-13 سال تک کی عمر تک جو ہے وہ بچہ ہی شمار کیا جاتا ہے. 8ویں میں ہوتا ہے اگر فی زمانہ ہم تعلیمی معیار کو دیکھیں تو اب اسی عمر میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن آپ اس عمر کے اندر ایک منجھے ہوئے عالم دین بن چکے تھے. اچھا پھر بچپن ہی سے جو عمل کے اعتبار سے آپ کی کیفیت تھی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی کہ عمل کے اعتبار سے بھی جو آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے تربیت ملی اور جو آپ بچپن ہی سے عمل کے جذبے سے سرشار تھے. آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سے شعور کی عمر آپ نے سنبھالی, یعنی جب سے بچہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ نماز ہے, یہ جماعت ہے, یہ مسجد ہے, آپ نے اس کے بعد سے کبھی بھی بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں فرمائی. ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اپنے شوق کے ساتھ جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے تھے. تو بچپن ہی سے یعنی نگاہوں کی حفاظت, نماز کی پابندی, جماعت کا شوق, تقوی طہارت کا شوق اور رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دینا. تو گویا یوں کہہ لیں کہ شوق علم ہو, محنت ہو, ذہانت ہو, حافظہ ہو, عمل ہو, تقوی ہو, خوف خدا ہو, دین کی طرف رجوع ہو, دین کے احکام پہ عمل کرنے کا جذبہ ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بچپن کے اندر ہی ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ وہ بچپن بتاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے اور اس نے آئندہ جا کے کتنی بڑی ہستی بننا ہے. بجا فرمایا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. واقعی بڑی ہی حیرت ہوتی ہے اور بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے. واقعی دنیا بھر میں اس وقت لاکھوں مسلمان جو ہے وہ امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ واقعات جب سنتے ہیں اپنے اسلاف کے, اپنے بزرگان دین کے, تو دل میں ایک بڑی خوشی داخل ہوتی ہے اور بڑی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ کیسے تھے ہمارے یہ اسلاف اور کیسا ان کا خوبصورت جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک انداز تھا. مفتی صاحب کافی واقعات آپ نے بیان فرمائے اور مجموعی طور پر بھی کئی خصوصیات کا آپ نے بیان فرمایا. اسی سے روشنی لیتے ہوئے تربیتی اولاد کے حوالے سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا مدنی پھول ملتے ہیں امام اہل سنت کی سیرت کے تناظر کے اندر؟ دیکھیں اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اگر انہی کو سامنے رکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ الرحمہ میں علم کے حصول کا جو شوق تھا. صحیح. اب یہ علم کا جو شوق پیدا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو ایک ویسے ہی اللہ تعالیٰ کسی بچے کے اندر علم کا شوق پیدا کر دیتا ہے, لیکن ایک دوسرا بڑا ظاہری جو فیکٹر ہے, یعنی ظاہری جو سبب ہے, وہ ہوتا ہے کہ آدمی جس ماحول کے اندر, بچہ جس ماحول کے اندر پروان چڑھتا ہے. جی اعلیٰ حضرت رحمہ کا جو خاندان ہے بیسیکلی یہ بہت بڑا علمی خاندان ہے. یعنی آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ جو ہیں, یہ ہندوستان کے جو سب سے بڑے علماء تھے, یہ ان میں سے ایک تھے. سبحان اللہ. تو اب جب اتنے بڑے عالم دین کے بیٹے تھے, ان کی اولاد تھے, تو گھر کے اندر علمی ماحول کا ہونا یہ تو بڑی ایک واضح سی بات ہے. تو اب گھر کے اندر جب آپ نے اپنے والد گرامی کو کتابیں پڑھتے دیکھا, کتابیں اٹھاتے دیکھا, کتابوں کو رکھتے دیکھا, کتابوں کا مطالعہ کرتے دیکھا, علمی مسائل پر کلام کرتے دیکھا, بڑے بڑے علماء آتے ہیں وہ علمی معاملات پر کلام کرتے ہیں, دیگر افراد آتے ہیں, تو اب جب یہی سارا ماحول رہا جی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شوق علم پیدا کرنے کے اندر ایک یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو معاون اور ممد ثابت ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جن گھروں کے اندر علم کا ماحول ہے جی وہاں کے جو بچے ہیں وہ بھی عام طور پہ پڑھنے کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں. جن گھروں کے اندر کھیل کا ماحول ہے ان کے بچے بھی عام طور پر کھیل ہی کی طرف جانے کو ترجیح دیتے ہیں. بلکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں بڑا آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے اولاد بھی عام طور پہ اسی کام کی طرف جانے پر کو ترجیح دیتی ہے. تو اب گھر کے اندر اگر علمی ماحول ہو, اب یہ ہے کہ وہ بطور خاص کوئی عالم ہے تو اس کے گھر کا تو چلو علمی ماحول اس کے اعتبار سے بنے گا, لیکن اگر بالکل عوام آدمی ہے جی تو عوام آدمی بھی اپنے گھر میں علمی ماحول ضرور بنا سکتا ہے. صحیح. وہ یوں ہے کہ اگر اس کے گھر میں کتابیں ہیں جی وہ وقتاً فوقتاً کتابیں پڑھنے کا شوقین ہے, روزانہ یا 1-2 دن بعد اگر وہ 10-15 صفحے بھی پڑھتا ہے تو اس کی اولاد یہ دیکھے تو صحیح کہ اس کے بڑے جو اس کے لیے عام طور پر آئیڈیل ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہے, ان کا طرز عمل کیا ہے, وہ انہی کو دیکھ کر جو ہے وہ عمل کرے گا.
تو لہٰذا یہ والا جو معاملہ ہے کہ گھر کے اندر تھوڑا سا علمی ماحول ہو، جو عمل کرنے والے ہیں، جو گھر کے افراد ہیں وہ کتابوں کا اگر ذوق رکھیں، گھر میں تھوڑی سی چھوٹی سی ایک لائبریری بنا کے رکھیں. اچھا پھر بچوں کی کتابیں اگر گھر میں رکھی جائیں، بچے کہانیاں زیادہ پسند کرتے ہیں، دینی کہانیاں، اسلامی کہانیاں اگر یہ رکھی جائیں تو ان کو ذرا پڑھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. تو لہٰذا پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کے اندر علمی شوق پیدا کیا جائے، جس کا میں نے طریقہ عرض کیا. دوسری بات یہ ہے کہ نماز اور جماعت کی جو پابندی ہے، نماز اور جماعت کی پابندی کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ بچہ اپنے والدین کو نماز اور جماعت کا پابند دیکھے گا تو وہ بھی نماز اور جماعت کی پابندی کرے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا گھرانہ جب ایک علم کا گھرانہ ہے تو اس علم کے گھرانے کے اندر جو چیزیں ہوں گی، جو عمل کی چیزیں نظر آئیں گی کہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ نماز پڑھنے والا، گھر کا ہر فرد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، وہ اولیاء کرام کا تذکرہ کرنے والا. تو جب گھر میں یہی والا ماحول ہوگا تو بچہ پھر نماز، جماعت اور ان چیزوں کی طرف راغب ہوگا. پھر اس میں صرف دیکھنا ہی کفایت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ گھر والوں کا اس کو ترغیب دینا بھی اس کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. حوصلہ افزائی کرنا، بچے کو نماز کے لیے اٹھانا، اس کو نماز کے لیے لے کر جانا، یہ چیزیں بھی اس کے اندر عمل جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ والا بھی فیکٹر جو ہے وہ اس کے اندر پیدا کیا جائے. اچھا اسی کے ساتھ پھر دین کے جو دیگر چیزوں پر عمل کرنا ہے، یعنی جسے ہم تقوی و طہارت کے نام سے موسوم کر لیں، تو بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو خاندان کے افراد کو کرتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے. یعنی اگر پردہ کرتے دیکھا تو بچی ہے تو وہ پردہ کرے گی. اگر لڑکا ہے تو اپنے باپ کو جیسے جو ہے وہ نامحرموں کو دیکھنے سے بچتا ہوا دیکھے گا تو وہ بھی اسی انداز کے اندر کرنا شروع کرے گا. تو بچوں کی تربیت میں اگر ان چیزوں کو شامل کیا جائے کہ والدین کا جو اپنا عمل ہے وہ بھی اچھا ہو جائے اور ان کی جو تائید اور ان کی جو ترغیب ہے وہ بھی اچھی ہو جائے، تو یہ بچے کی ایک اچھے مستقبل کی علامت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. پھر ایک اور بات اعلیٰ حضرت رحمہ کی یہ سامنے آتی ہے کہ آپ جتنے بڑے عالم دین ہیں تو آپ نے اتنی محنت کی ہوگی. صحیح. اور محنت کا جو شوق ہے یا محنت کرنا جو ہے یہ بچپن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا بڑا کام ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی کا ایک عرصہ علمی محنت کیے بغیر گزار دے اور یکدم اس میں محنت کا داعیہ پیدا ہو جائے، محنت کا جذبہ پیدا ہو جائے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بچپن سے پڑھنے کا شوق رکھنے والے ہیں وہ آگے جا کے بھی پڑھنے ہی کے شعبے میں آتے ہیں، وہ علم ہی کے شعبے کے اندر جو ہے وہ بڑے کام کرتے ہیں. تو لہٰذا جن بچوں کے حوالے سے یہ ذہن ہو کہ یہ عالم بنے، یہ علم والے بنے، یہ نالجیبل پرسن بنے اور یہ اسی فیلڈ کے اندر ذرا کچھ نام کمائیں، کچھ ان کو زندگی اسی رخ پر اپنی ڈھالنی چاہیے، تو وہ پھر اپنی اولاد کو ذرا تھوڑا سا محنت کا شوق اور ان چیزوں کی طرف لانے کی کوشش کریں. ان کو محنت کا عادی بنا دیں گے تو یہ عادت ایک مرتبہ جب دل کے اندر جگہ پکڑ گئی تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ کبھی ختم نہیں ہوتی. صحیح. مفتی صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. ماشاءاللہ دیکھیے یہ ہر شخص چاہے گا، کوئی بھی مسلمان ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ جذبہ ضرور ہوگا کہ میری اولاد جو ہے وہ نیک بنے، اہل علم میں سے ہو، اس کا دینی ذوق ہو، عبادت کرے. کس کو ناپسند ہوگا کہ میرا بیٹا عبادت کرے؟ اس کو کوئی بھی ناپسند نہیں رکھے گا. اسی طرح اور بھی بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین بھی اس سے گزر رہے ہوں، کہ اب جو والدین ہیں انہوں نے اپنی عمر جو ہے وہ گزار لی. اب وہ نہ انہوں نے علم دین حاصل کیا، نہ وہ جذبہ، نہ وہ ذوق، نہ وہ شوق، جیسا بھی ماحول تھا وہ اب بڑے ہو گئے. اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ علمی ذوق رکھنے والا ہو، وقت ضائع کرنے والا نہ ہو، نیکی کی طرف راغب ہو. اب والدین عمر کسی اور انداز پر گزاری ہوتی ہے اور اب بھی کچھ نہ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن اولاد کے بارے میں یہ جذبہ بہرحال ان کا بھی ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد ہے. اچھا ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب وہ اپنی اولاد کو کیسے ٹرن کریں اور اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لانا مشکل بھی سمجھتے ہیں، دشوار ہوتا بھی ہے، تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ دیکھیں اصل جو اس کے پیچھے فیکٹر ہوتا ہے نا کہ والدین جو کرتے ہیں اولاد آگے جا کے وہی کرتی ہے، ان کو اولاد وہی دیکھ کر کرتی ہے. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ صحبت ہوتی ہے. یعنی والدین جو کرتے ہیں، بچہ چونکہ انہی کی کمپنی میں رہتا ہے، صحیح انہی کی صحبت میں رہتا ہے، تو لہذا وہ چیزیں سیکھتا ہے. اب اگر ایک شخص بذات خود ایسا نہیں ہے تو وہ کسی ایسی علمی صحبت میں اپنی اولاد کو لے جانا شروع کر دے. جیسے میں نے بذات خود دیکھے ہیں، یعنی کئی ایسے دوست ہیں کہ جن کے ہاں کبھی جانا ہوتا ہے تو اکثر میں نے ان کی عادت دیکھی ہے کہ وہ ان کے بچے جو 6 سال کے 7 سال کے ہیں وہ ان کو بھی بٹھا دیتے ہیں. صحیح. حالانکہ ان کو بات نہیں پوری سمجھ آ رہی ہوتی،
لیکن ان کو بٹھانے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹھ کر یہ بھی سنیں گے نا تو ان کو پتہ چلے گا کہ شرعی مسائل ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک شرعی مسائل کا جواب دینے والا جو عالم ہوتا ہے اس کی یوں عزت کی جاتی ہے اور اس کے علم کی وجہ سے اس کو یہ فوائد ملتے ہیں. تو یہ چیزیں بچہ جو ہے نا یہ دیکھ کر ایک انکانشیسلی جو ہے وہ اپنے اندر ایک ترغیب جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی خود ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی دوسرا ماحول موجود ہے. وہ اگر بذات خود علماء کے پاس جانے والا، نیک لوگوں کے پاس جانے والا، اچھی صحبت میں جانے والا ہے، دعوت اسلامی کے جیسے اجتماعات ہیں ان میں جانے والا ہے، تو یہاں اگر وہ لے جانے والا ہے تو یہ اپارچونٹی اس کو یہاں بھی میسر آ سکتی ہے. اور یہ مدنی چینل کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب گھر کے اندر جو ہے وہ مدنی چینل اگر لگا لیا اور بچے کو ساتھ ہی بٹھا لیا، اب بچہ بھلے اپنے شوق سے 10 منٹ بیٹھے، تو زیادہ دیر بچے کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بیٹھے گا بھی نہیں، لیکن وہ 10 منٹ بھی بیٹھے گا. یا جو بچوں ہی کا خاص پروگرام ہے وہ دیکھے گا تو اس کو ذرا بچے زیادہ رغبت سے دیکھتے ہیں. تو یہ چیز بھی وہی والی شے پیدا کر دیتی ہے. اسی کا نعمل بدل ہے کہ متبادل جو ہے وہ مل جاتا ہے. اگر آدمی کوشش کرے تو یہ مدنی چینل کی صورت میں یا اجتماعات کی صورت میں متبادل مل جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، ہمیں بھی نیک بننا ہے، اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، بچوں کو بھی نیک بنانا ہے. بچوں کو کہانیاں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور دلچسپی ہوتی ہے، خاص طور پر جو اسکول گوئنگ جو بچے ہوتے ہیں تو بڑا ان کو شوق ہوتا ہے، بڑا ایک کریز ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دلچسپ پڑھیں. تو اسی جذبے کے تحت امیر اہل سنت نے بھی کچھ رسائل جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں. اگر MCR میں اس کے ٹائٹلز موجود ہوں تو دکھا دیں. نور والا چہرہ، اسی طرح ایک دو اور بھی رسالے ہیں وہ دکھا دیے جائیں، اور یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے لکھے گئے ہیں آسان کر کے، اور دلچسپ اس کے اندر حکایات ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے جب پڑھیں گے تو ان کی دلچسپی کا باعث بھی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی جو کتابوں کے اندر حکایات ہوتے، تھوڑا سا آپ کو محنت کرنے پڑے گی. ایک دو میں مدنی مشورے بھی عرض کیے دیتا ہوں، جیسے کیمیا سعادت ہے، اب وہ تصوف کے موضوع پر ہے، اس میں بڑی گہری باتیں ہیں، لیکن اس میں اگر آپ فہرست میں جائیں گے تو بزرگوں کی بہت ساری حکایات ہیں، اب ان کو مارک کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے دے سکتے ہیں. مکاشفۃ القلوب ہے، فیضان سنت ہے. اسی طرح ان کتابوں کے اندر جہاں پر حکایات ہیں بیان کی ہوئی ہیں وہ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں، اور جو پڑھنے والے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو آپ دیتے جائیے تو آٹومیٹکلی ان کا ذہن بنے گا کہ دیکھیے جہاں لفظ حکایت لکھا ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی دلچسپ کہانی ہوتی ہے. تو آپ نے تھوڑا سا کام کیا، 2 دن کے اندر آپ نے مثال پوری کیمیا سعادت کی جو ہے وہ فہرست آپ نے پڑھ لی اور اس کو مارک کر لیا، تو آپ نے یوں سمجھے کہ بچوں کو کئی دنوں کا کام جو ہے وہ دے دیا. تو سوچیں گے، جذبہ ہوگا تو رہنمائی کرے گا انشاءاللہ عز و جل. ابھی سے بچوں کا ذہن بنائیں گے، نیک ماحول میں آئیں گے جائیں گے تو بڑے ہو کر یہ بھی نیک بننے میں کامیاب ہو سکیں گے. مفتی صاحب، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا جب بھی تذکرہ ہو آپ کی تصانیف کا تذکرہ بھی ضروری ہوتا ہے. 1000 کم و بیش آپ نے تصانیف لکھی. 1000 کا جو ہندسہ ہے شاید بولنا آسان ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اتنی کثیر تصانیف، وہ بھی مختلف علوم پر، اور وہ بھی یہ نہیں کہ آرڈنری سی، بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی گہری بحثوں کے ساتھ جو آپ نے تحریر فرمائی. یہ جو آپ کی سیرت کا پہلو ہے یہ کیسے پاسبل ہوا اور اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو تصانیف ہے، یعنی 1000 تصانیف آپ نے فرمائی، اور وہ تصانیف بھی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. یعنی جس نے ان کتابوں کو پڑھا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اگر وہ 20-25 صفحے کی بھی کتاب ہے تو شاید وہ دوسروں کی 500-600 صفحات کے برابر ہوتی ہے. جتنے اس میں حوالے، جتنے اس میں علوم کا استعمال، جتنے اس میں اصولوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جتنی اس میں باریکیاں ہوتی ہیں، جتنی اس کے اندر اعلیٰ درجے کی فقاہت پائی جاتی ہے اور مختلف علوم کے اندر مہارت اور تبحر علمی نظر آتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کے اندر بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے. اب اس میں یہ کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اتنی ساری کتابیں کیسے لکھ لی؟ اس میں وہ چیزیں، کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو یعنی جسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے. اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما لیتا ہے. صحیح. لیکن کچھ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری اسباب کے ساتھ ہے. اب جو ظاہری اسباب کے ساتھ چیزیں ہیں، اگر ان کے لیے آدمی کوشش کرے، ان کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی پھر جو تائید والی چیزیں ہیں وہ بھی بندے کو مل جاتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کثرت تصانیف کی، کہ آپ نے اتنی کتابیں تصنیف فرمائی، اس میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی تائید ہے. صحیح. اور حدیث مبارک ہے بڑی واضح طور پہ، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، یعنی دین کی سمجھ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نہ صرف کہ ایک فقیہ تھے بلکہ سید الفقہاء تھے۔ سبحان اللہ، اولین و آخرین کے اندر ان کی نظیر ملنا بڑی مشکل ہے، یعنی متقدمین کے اندر ایسے فقہاء نظر آتے ہیں لیکن بعد والوں کے اندر بڑا مشکل ہے کہ اتنا صاحب علم فقیہ نظر آئے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا۔ اب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو خیر کے اسباب بھی اس کو مہیا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو حافظہ تھا، جی، اب یہ وہ شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، بے شک، کیونکہ ایسا حافظہ جو ہے یہ سننے کو ملتا نہیں کہ کسی کا اتنا حافظہ ہو۔ اب وہ کتنا تھا اس کے لیے ایک دو واقعات میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا قرآن پاک حفظ کرنے کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر قرآن حفظ کر لی۔ اللہ اللہ، ایک مہینے میں قرآن حفظ کرنا جو ہے یہ تو حفاظ سے پوچھا جائے، صحیح، جو بیچارے دہرا کے خود دہرے ہو جاتے ہیں اور اس پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ 16 لائنیں یاد نہیں ہوئی، صحیح، یعنی جو حفاظ کا حال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ایک مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا تو وہ بھی یوں نہیں ہے کہ آپ اس کو 12 گھنٹے دن میں پڑھتے رہیں۔ اس کا واقعہ بھی صرف اتنا ہے کہ عشاء کے وضو سے لے کر جماعت تک کا جو وقت بنتا ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ شاید میکسیمم بنتا ہو۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر قرآن پاک کو آپ نے جو ہے وہ دہرایا اور عشاء کی نماز کے اندر آپ نے اس قرآن پاک کو بڑی آسانی سے سن لیا، جہاں جو ہے وہ لقمے کی حاجت پڑی وہاں پر لقمہ بھی دے دیا۔ تو گویا آدھے گھنٹے میں ایک پارہ یاد کرنا ہے قرآن پاک کا، اور جس میں متشابہات بھی ہے، یعنی متشابہات سے مراد کہ ملتی جلتی آیتیں، کہ ایک آیت میں وہ لفظ آگے ہے دوسری میں پیچھے ہے، یہ حفاظ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اب ایک مہینے میں روزانہ صرف آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ دہرائی کر کے پورا قرآن پاک حفظ کر لینا، یہ حافظے کی یعنی یوں کہہ لیں کہ انتہا ہے، بے شک، یہ اس کی معراج ہے حافظے کی کہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی قرآن پاک کو حفظ کر لے۔ اچھا، دوسری بات، یہ تو قرآن پاک کا معاملہ، قرآن پاک تو چونکہ عام طور پہ جو ہے وہ یعنی تلاوت کے اندر تو آتا ہی رہتا ہے نا، تو اس میں تو چلو یوں تائید مان لیتے ہیں کہ بھی اگر قرآن پاک حفظ کر لیا تو کثرت سے تلاوت بھی پہلے ہوتی تھی اور آیات فتاوا کے اندر بھی لکھی جاتی تھی، کتابوں میں بھی لکھی جاتی تھی، تو وہ تو روٹین میں ویسے بھی یاد ہوتی ہیں۔ اب ذرا زیادہ توجہ دے دی تو وہ یاد بھی ہو گیا، تو وہاں پر تو تھوڑی سی یہ چیزیں ساتھ مل جاتی ہیں، اگرچہ یہ بھی جو ہے وہ ایک کہنے کی بات ہے، ورنہ اس کو بھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ بغیر اعلیٰ درجے کے حافظے کے یہ والا کام ہو سکے۔ دوسری بات کہ قرآن پاک سے ہٹ کر بھی آپ کا جو حافظہ تھا اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ جیسے ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے سورت شہر میں، تو وہاں محدث صورتی مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے کہاں قیام تھا، تو جس دن آپ نے واپس آنا تھا اس سے ایک رات پہلے جو ہے ان کے کتب خانے کے اندر ایک فقہ کی کتاب ہے العقود الدریہ فی فتاوی تنقیح الحامدیہ، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے اور اتنی موٹی 2 جلدیں، صحیح، یہ بڑی پیچیدہ کتاب۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ کتاب ان سے فرمایا کہ یوں کریں کہ یہ کتاب مجھے دے دیں، صبح میں نے جانا ہے تو یہ میں کتاب بریلی شریف جا کر مطالعہ کر کے آپ کو میں وہاں جا کے مطالعہ کر لوں گا۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ حضور واپس بھجوا دیجیے گا، صحیح، یعنی مطالعہ کر لیجیے نا تو واپس بھجوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اب اگلے دن جو آپ نے جانا تھا تو وہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا۔ اب ڈیلے ہوا تو آپ نے جب سفر کا وہ جانے کا ارادہ کیا تو کتاب اٹھا کے واپس دی تھی، تو وہ پریشان ہو گئے کہ شاید میں نے کہا تھا کہ واپس بھی بھیج دیجیے گا تو آپ نے ابھی سے واپس کر دی کہ یہ لو بھائی پہلے ہی واپسی مانگ رہے ہو۔ اب وہ پریشان ہو تو عرض کیا کہ حضور وہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ فرمایا نہیں وہ اصل میں یہ ہوا کہ جانا تھا تو جا نہیں سکے، تو پھر رات مجھے ٹائم مل گیا تو میں نے رات کے اندر یہ کتاب پڑھ لی، یہ 2 جلدیں رات کے اندر میں نے پڑھ لی۔ تو عرض کی حضور اس سے کیا ہوگا، ایک رات میں اگر آدمی پڑھے تو شاید فہرست ہی پڑھ سکتا ہے اس سے، تو آپ نے کتاب کیسے پڑھ لی؟ فرمایا کہ الحمدللہ جو اس میں مسائل بیان کیے وہ تو ساری زندگی کے لیے حفظ ہو گئے، ساری زندگی کے لیے حفظ ہو گئے، اور جو اس کی عبارتیں ہیں اگر وہ نقل کرنے کی حاجت ہوئی تو کچھ عرصے تک تو عبارتیں بھی بیان ہی نقل کر دوں گا، یعنی لفظ بلفظ عبارتیں کئی مہینے تک میں نقل کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب 2 جلدوں میں عربی کتاب ہو اور اس کو ایک رات کے اندر پڑھا جائے اور اس کے مسائل پوری زندگی کے لیے یاد ہو جائیں، اور اس میں لکھے ہوئی عبارتیں جو ہیں وہ بھی ایک عرصے تک کے لیے حافظے پر نقش ہو جائیں،
تو اب آپ اس حافظے کو دیکھیں کہ یہ حافظہ کیا ہے. اچھا پھر اس سے بھی آگے آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس جن حضرات نے فتویٰ سیکھا، علم حاصل کیا، جو آپ کی بارگاہ میں رہنے والے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہم جب جا کر، جیسے ہمیں کسی بات کا حوالہ نہیں مل رہا، صحیح، اب حوالہ نہیں مل رہا تو ہم نے جا کے کہا کہ حضور جیسے فلاں مسئلہ ہے اس کا حوالہ نہیں مل رہا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے اس طرح کرو، بحر الرائق جلد نمبر 5 اور اس کا فلاں صفحہ نکالو گے تو اوپر سے جو 10 لائنیں نا وہ چھوڑ کے نیچے یہ مسئلہ موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی فقہ حنفی کا جو ذخیرہ ہے پورے کا پورا، اور جو یعنی یوں کہہ لے کہ شاید 1200 سال کا بنتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت رحمہ کو اس کی عبارتیں یوں یاد ہیں کہ آپ ان عبارتوں کو باقاعدہ صفحہ اور سطر سمیت بتا دیتے تھے، اور یہ آپ کا جو ہے وہ حافظہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ پوری زندگی آپ کا یہی معاملہ رہا، یعنی پوری زندگی آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ کسی حوالے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ یار کبھی پڑھا تھا لیکن اب یاد نہیں آ رہا کہاں پر ہے. صحیح. جس نے پوچھا، اگر 10 علماء نے 100 جگہ کے حوالے پوچھے تو آپ ان کو وہ بھی حوالے بتا دیتے تھے، اور اس سے ملتے جلتے جزئیات اگر کسی اور کتاب کے اندر موجود ہوتے تو وہ بھی 2-4 لکھوا دیا کرتے تھے ساتھ. تو یہ آپ کا حافظہ ہے. تو اب چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظ عطا فرمایا، صحیح، اس حافظے کی برکت یہ تھی کہ آپ کی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، کیونکہ جب حافظہ اتنا ہے تو اب مراجعت کرنا کتابوں کی طرف، یعنی کتابوں کو دیکھنے کی اتنی حاجت نہیں پڑتی، فوراً یاد آ گیا فلاں 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 جگہ یہ مسئلہ موجود ہے، وہاں وہ کتابیں نکالی، ان کے صفحات نکالے اور اس کو نقل کر دی. تو حافظہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا معاون فیکٹر تھا اس میں آپ کی کثرت تصانیف کے اندر. تیسری بات آپ کی ذہانت. ذہانت میں یہ تھا کہ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ پچھلی یعنی صدیوں کے اندر کتابوں میں وہ چیزیں نہیں ملتی جو اعلیٰ حضرت رحمہ کی تصانیف کے اندر ملتی ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ کی کتابوں میں ایسی چیزیں ہیں کہ پچھلے اگر 1000 سال کے علماء نے کسی مسئلے کے اوپر 10 دلیلیں بیان کی، اعلیٰ حضرت رحمہ نے 10 کے بعد فرمایا کہ اب فقیر کو جو اللہ تعالیٰ نے دلائل سجھائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دل میں اتارے ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں. اس کے بعد وہ 10 کا عدد بڑھتا گیا، 11 12 13 15 20 25 30 35 40 45 50، اب یہ بڑھتے بڑھتے بعد اوقات 1000 سال کے علماء کی دلیلیں 10 ہیں اور اعلیٰ حضرت کی 40. اللہ اللہ اللہ. یہ وہ ذہانت کی جو انتہا ہے، جو اس کی بلندی ہے، وہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جو اعلیٰ حضرت رحمہ کی کتابیں لکھنے کے اندر بے پناہ معاون ثابت ہوئی. سبحان اللہ. اچھا یہ 3 چیزیں ہوگی. اب اس کے ساتھ چوتھی چیز اعلیٰ حضرت رحمہ کا جذبہ. جذبہ جو ہے یہ بہت سارے وہ کام کروا دیتا ہے جو بغیر جذبے کے آدمی انہی صلاحیتوں کے ساتھ کر نہیں سکتا. ٹھیک. اعلیٰ حضرت رحمہ کا جذبہ کیا تھا؟ خود آپ سے بھی پوچھا گیا کہ حضور آپ کی زندگی کا کام کیا ہے، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا، کرنا ہے، کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اصل مقصود ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے. سبحان اللہ. آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنا اور اس پر ہونے والے سوالات کے جوابات دینا اور آپ کی بارگاہ میں گستاخوں کو منہ توڑ جواب دینا، یہ تو میری زندگی کا اصل الاصول ہے. یہ زندگی کی سب سے بنیادی چیز ہے. اور دوسری شے ہے فقہ حنفی کے مطابق مسائل کا جواب دے کے لوگوں کو شرعی رہنمائی جو ہے وہ مہیا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ جو 2 جذبے ہیں، جو ایک درد ہے، ایک تو یہ کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ انگریزوں نے اپنے غلام پیدا کر دیے اور توحید اور رسالت کے معاملات کے اندر جو انہوں نے کیا، تو وہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کے فضائل کو بیان کرنا، پھیلانا، دفاع کرنا، جواب دینا، جو شدت محبت کی وجہ سے جذبات تھے، ان کی وجہ سے آپ بے پناہ محنت فرماتے تھے، بے پناہ محنت فرماتے تھے. ایک وہ چیز تھی. اور دوسرا لوگوں کی شرعی رہنمائی. کہ ہندوستان کا جو معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ جس کو کہہ لیں کہ جہالت عام، لوگوں کی اکثریت ان پڑھ، دینی اداروں سے دور، کیونکہ انگریزوں کا زمانہ آیا تو وہ انہوں نے مدارس کو جو ہے وہ بالکل یعنی وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور اس کو بالکل یعنی ختم ہی کرنے والے جو پلان انہوں نے کیے، اس کی وجہ سے لوگوں میں جہالت بہت، تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اٹھنا بیٹھنا، تو یعنی اتنے مسائل. اور آپ کی وہ ہستی تھی کہ پورے ہندوستان کے اندر آپ کے فتاویٰ جاتے تھے. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ بریلی شریف کہاں پر ہے، فتاویٰ رضویہ کے اندر یہاں کراچی کے سوالات بھی ہیں
اور یہ کھارا در کے سوالات جو ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے ہوئے، اور کراچی کے کچھ ایریاز ہیں ان کے جواب سوالات گئے ہوئے، حتیٰ کہ اچھا پھر افریقہ، افریقی ممالک سے اعلیٰ حضرت کو سوالات فتاوی رضویہ میں موجود ہیں، ایون کہ امریکہ سے سوالات اعلیٰ حضرت کو جو ہے وہ کیے گئے۔ اسی طرح یہ برما، رنگون اور یہ بنگلہ دیش یعنی بنگال جو کہلاتا تھا، یہ پورے یعنی ہندوستان کیا ہندوستان سے باہر بھی دنیا بھر سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس سوالات آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 500 سوالات جمع ہوتے ہیں، ایک وقت میں 500 سوالات جمع ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تنہا ذات تھی سبحان اللہ جو ان سارے کاموں کو سر انجام دے رہی تھی۔ تو یہ جو کثرت کار اور جو کام کرنے کا جذبہ اور جو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی خیر خواہی، ان کی دینی الجھنیں دور کرنے کا ثواب حاصل کرنا، اور ان کو ان کے حلال و حرام سمجھانا، اور ان کے گھروں کے اندر ہونے والے معاملات میں ان کی رہنمائی کرنا، اور ان کو رشد و ہدایت فرمانا، یہ وہ جذبہ ہے کہ جو بہت سارے کام کروا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر یعنی یہ جس کو کہنا ہے کہ یہ دھن ایسی سوار تھی کہ آپ کی جو نیند کا وقت ہے وہ بھی بمشکل 2.5 گھنٹے تھا۔ 24 گھنٹے میں صرف 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے آپ آرام فرماتے تھے، اور بقیہ آپ کا تمام تر وقت جو ہے وہ تصنیف، تالیف، فتویٰ نویسی اور تحریر کے اندر گزرتا تھا۔ تو جب تائید الہی حاصل ہو، حافظہ بے پناہ ہو، ذہانت اعلیٰ درجے کی حاصل ہو، جذبہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جولانی پر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور خاص ایک عنایت ہوتی ہے کہ اتنی سارے کتابیں لکھ دیں گے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے وقت کی جو قدر فرماتے تھے، کتابیں زیادہ لکھنے کے پیچھے ایک یہ چیز بھی ہے، کیونکہ وقت کو صحیح استعمال کیے بغیر کوئی بھی آدمی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یہی ہے کہ انہونی میں کسی سے کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے نیوٹن نے سیب دیکھ کے جناب وہ ایک فارمولہ نکال لیا، تو انہونی میں ہو گیا تو ہو گیا۔ جس کام کو محنت کے ساتھ کرنا ہے وہ کام بغیر وقت کی قدر کیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی کا مقولہ ہے ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ، یعنی جس نے وقت کو صحیح طریقے سے مینج کر لیا، صحیح طریقے سے یعنی اس کو استعمال کر لیا، اس نے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو اپنے وقت کی قدر فرماتے تھے، اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کا وہ وقت جو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزرتا تھا وہ مغرب کے بعد سے شاید عشاء تک کا وقت، کہ اس وقت میں آپ کھانا اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے تھے اور عشاء کے بعد دوبارہ اپنی تصنیف اور تحریر کے اندر مشغول۔ اچھا چونکہ آپ ایک عظیم جو ہے وہ مرشد اور پیر بھی تھے، لہذا مریدین کو وقت دینا، اچھا سائلین جو زبانی پوچھنے ہیں ان کو وقت دینا، پھر چونکہ ایک محلے میں رہتے تھے مسلمان ویسے ملنے آتے تھے، پھر آپ کی جو ہے وہ رشتہ داریاں بھی تھیں، ان سارے کاموں کے لیے جو آپ کا وقت تھا وہ تھا عصر سے مغرب۔ اچھا عصر سے مغرب آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں جو یعنی وہ تھوڑی سی کیاری تھی وہاں تشریف فرما ہو جاتے۔ اب آپ کے مریدین، معتقدین، متوسلین، محبین یہ حاضر ہوتے، اسی میں وہ ملفوظات سنتے، اسی کے اندر وہ باتیں سن لیتے، اسی میں مسائل پوچھ لیتے، اسی میں اپنے اشکالات کو حل کروا لیتے۔ یہ عصر سے مغرب کا وقت اس کے اندر گزر گیا، مغرب سے عشاء کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اپنی تصنیف شروع، اور پھر اس کے بعد جو اب معمول شروع ہوا تو رات کے جو 2.5-3 گھنٹے کا آرام ہے وہ کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی مطالعہ، تصنیف، تحریر، فتویٰ نویسی کے اندر مشغولیت، اور یہ آپ کا ٹوٹل وقت تھا جو آپ اپنا یعنی انہی کاموں کے اندر استعمال فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ سفر نہیں کرتے تھے۔ اچھا سفر نہیں کرتے تھے؟ سفر نہیں، آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ سفر سے مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ 3 دن پہلے اور 3 دن بعد تک اس کا اثر میرے دماغ پہ رہتا ہے کہ میں سفر میں جانا ہے تو 3 دن پہلے سے اس کی ٹینشن سر پہ سوار کے جانا ہے، آنے کے بعد بھی جو اس کا اثر ہے وہ 3 دن باقی رہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کے جو اسفار مبارکہ ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، یعنی ایک تو حاضری مدینہ 2 مرتبہ جو آپ کو نصیب ہوئی، وہ تو خیر سعادتوں کی سعادت ہے، اور وہ سفر تو اس سفر کی کوفت کا تو سوال ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو وہ ہے کہ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ تو یہ جو عام سفر ہے کسی علاقے میں جانا ہے وہ آپ کے چند ایک سفر ہیں۔ اب آپ نے خود سفر کیے تو آپ کو معلوم ہے کہ سفر سے بڑا وقت کا یوں کہہ لیں کہ شاید مصرف کوئی نہیں ہے، وقت کو ختم کر دینے والی چیز کوئی نہیں۔
بجا فرمایا۔ جو کام آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے 2 گھنٹے میں کرتا ہے اسی کے لیے سفر کرتا ہے تو 24 گھنٹے اس کے اوپر لگانے پڑ جاتے ہیں۔ بجا تو فرمایا۔ آپ سفر سے بہت بچتے تھے، ایک۔ دوسرے نمبر پہ آپ بیانات بہت کم کرتے تھے۔ اچھا، یہ بڑا کیونکہ حیرت انگیز ہے مفتی صاحب، ہو یہ سکتا ہے سب ناظرین کو بھی جھٹکا لگے، اتنا بڑا عالم اور بیان نہ کرتا ہو۔ اب وہ یہ ہے نا کہ بہرحال جو بھی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود ہی وقت دیا ہے اور محدود ہی اس کو صلاحیتیں دی۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہوگا نا کہ ایک وقت میں کتاب بھی چلی اور دوسری جگہ بیان بھی چل رہا ہو۔ صحیح۔ یہ بطور ایک کرامت کے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کرامتیں ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہے وہ اپنے وقت کی حفاظت، آپ خود فرماتے تھے کہ بیان ہوا ہوا میں بکھر گیا، بیان کیا تو ہوا میں بکھر گیا، سننے والوں کو یاد رہا تو یاد رہا، نہیں یاد رہا تو نکل گیا، ختم۔ صحیح۔ لیکن تصنیف تحریر جو ہے یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ علیہ رحمہ جو ہے وہ بیان سے ذرا اوائڈ فرماتے تھے، بہت کم بیانات کرتے تھے، اس کی وجہ سے بھی آپ کا وقت بہت زیادہ بچتا تھا۔ اچھا، تیسرا وقت ہمارا جیسے ہم جیسوں کا جو یعنی ضائع ہی ہوتا ہے ہمارا، تو وہ کیا، سونے کے اندر ہماری عمومی نیندی جو ہے نا وہ 8 گھنٹے، صحیح، 8 سے لے کر 9-10 گھنٹے تک تو پہنچ جاتی ہے، اس سے نیچے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بہت تیر مارے تو 7 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی 8 گھنٹے سوئے اور ایک 3 گھنٹے سوئے تو 5 گھنٹے بچا لیے 3 گھنٹے سونے والے نے۔ اب جس نے 5 گھنٹے بچا لیے وہ 5 گھنٹے استعمال کر دے۔ صحیح۔ تو یہ 5 گھنٹے جب زیادہ استعمال ہوں گے تو اگر کسی آدمی کے 60 سال یا 50 سال اگر کسی کی تحریر میں گزریں اور اس کے 5 گھنٹے آپ روزانہ ایڈ کر دیں تو اس کی زندگی میں کتنے سالوں کا اضافہ ہو گیا؟ واہ، یعنی جو اس کے تحریری اوقات ہیں اس میں کتنے سالوں کا اضافہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک تو وقت کی قدر ہے۔ اچھا، ایک اور وقت کی صورت، ہمارے وقت جو ہے وہ کیوں یعنی زیادہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں باتیں کرنے میں۔ ہم باتیں کرنے بیٹھیں گے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا روزانہ کے معمول ہوتا ہے صحیح کہ ہم جو ہے وہ دنیا جہان کی باتیں کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو زبان کی حفاظت کا معاملہ، وہ تو وہاں یوں کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت سے زبان کی بے حفاظتی کا تو تصور بھی نہیں کیا جائے گا، کہ جو کسی سے ملیں گے ہی نہیں صحیح تو وہ بات کیا کریں گے کسی سے۔ مغرب سے عشاء اپنے گھر والوں کے ساتھ گھریلو معاملات، اور عصر سے مغرب تک مریدین بیٹھے ہوئے تو مریدین سے آدمی کو حقہ پانے کے بارے میں تو باتیں کرتا نہیں، ان کے ساتھ وہی نصیحتیں، ارشاد، اولیاء کرام کے واقعات، سرکار علیہ السلام کے فضائل جو اعلیٰ حضرت کا پسندیدہ موضوع تھا، اور شرعی مسائل کا جوابات، اور جو وہ پوچھیں ان کا جواب دینا۔ تو آپ کی گفتگو ہی اول تو قلیل تھی، صحیح، اور وہ قلیل بھی تھی تو اس کا ایک مخصوص وقت تھا اور اس کے اندر کیا اور ختم۔ اب اس کے بعد آپ لگے ہوئے اپنے لکھنے کے اندر، اپنے کام میں اور اپنے مطالعے کے اندر۔ مطالعے والے آدمی کو تو ویسے بھی دوسروں کی باتیں بری لگتی، صحیح، جو پڑھ رہا تو اس کو تو ویسے ہی باتیں کرنے والا آ جائے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دے گا بھائی آپ چلے جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اپنے گفتگو کے اندر وقت کی حفاظت کرنا، اپنے سونے کے اندر وقت کی حفاظت کرنا، بلکہ اپنے کھانے کے اندر، کھانے کا معاملہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایسا ہی تھا۔ کھانے کے اندر ہمارا کیا، ہمارا لنچ آدھے گھنٹے کا ہے، ہمارا ڈنر جو ہے وہ 45 منٹ کا ہے، اور ہمارا بریک فاسٹ بھی جو 30-35 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لوازمات ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، لوازمات کے ساتھ پھر ہم اس کے لیے جو جمع و خرچ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ، یعنی اگر ہم نے ہوٹلنگ کرنی ہے تو ہوٹلنگ کے لیے 1 گھنٹہ تو ہم نے ہوٹل میں بیٹھنا ہی بیٹھنا، 1 گھنٹہ جانے کا، 1 گھنٹہ آنے کا، 3 گھنٹے ہو گئے، 1 گھنٹہ پھر اضافی گپ شپ کا ہے، 4 گھنٹے ہو گئے، تو ہمارا وقت اس میں نکل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کھانا اتنا قلیل تھا کہ آخری عمر میں تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ شوربے کی ایک چھوٹی سی پیالی، اللہ اللہ اللہ، اور 1 2 یا 3 سوجی کے بسکٹ، اچھا، صرف یہ وہ کھائے اور پیے اور فارغ۔ اب جب اتنا تھوڑا سا وقت، یعنی یوں کہہ لیں کہ 5 منٹ میں فارغ، تو 5 منٹ اگر آپ نے کھانے پہ لگا دیے، 7-8 منٹ لگائے اور اس کے بعد دوبارہ پھر اپنے کام کے اندر لگ گئے، تو یوں جو وقت کو بچایا، کیا بات، وہ وقت کا بچانا بھی آپ کا ایڈ ہو جاتا ہے آپ کی اسی فتویٰ نویسی میں، اسی مطالعے میں اور اسی کتابوں کے تحریر کرنے میں۔ تو یہ 5 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ وہ بڑی واضح سی چیزیں ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ میں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے 1000 کتابیں تصنیف فرما لی، اور انتہائی علمی اور تحقیقی اور تدقیقی اور تنقیحی کتابیں جو ہے وہ آپ نے تصنیف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، یہ سن کر واقعی دلوں کے اندر امام اہل سنت کی محبت جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہوگی، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کا صدقہ نصیب فرمائے، جس طرح جذبے کے ساتھ، جس کوشش کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، یقیناً ہمارے لیے، امت کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، انہوں نے کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک کال ہے مفتی صاحب اسی موضوع سے متعلق بتائی گئی ہے، اس کو شامل سلسلہ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کالر کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو امیمہ اطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی میرا فیضان اسلام میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے ایک کتابچے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی پڑھی تھی کہ آپ نے زندگی بھر ایسا لکھا کہ رجوع کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ رجوع کرنا کوئی عیب تو نہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کرنا ثابت ہے۔ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے، نیز یہ بھی بیان فرما دیں کہ یہ واقعی حقیقت ہے یا تعریف میں مبالغہ آ رہی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، واقعی یہ بیان تو کیا ہی جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں حدیث مبارک ہے کہ جس کا خلاصہ ہے، یعنی علماء کرام نے جو اس سے مسئلہ استنباط کیا وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے، جی اجتہاد کرنے میں اگر اس سے خطا ہو جی تب بھی اسے ایک ثواب ملتا ہے اچھا، کہ اس نے کوشش تو کی، صحیح، اور یعنی اہل تھا اور اس نے کوشش کی۔ اور اگر اہل آدمی نے کوشش کی اور اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا تو پھر اسے دو ثواب ملتے ہیں، دو ثواب ملتے ہیں، ایک اس کی کوشش کرنے کے اور دوسرا صحیح مسئلہ نکال لینے کے۔ تو لہٰذا غلطی ہو جائے ثواب اس پر بھی ہے، سبحان اللہ، اور نہ ہو ثواب اس پر بھی ہے۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ ایک نیکی زیادہ فضیلت والی ہے یا دو نیکیاں زیادہ فضیلت والی ہے۔ صحیح، اعلیٰ حضرت رحمہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی تائید تھی اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت دو ثواب ہی حاصل کرتے رہے، اللہ، اب دو نیکیاں ہی اللہ، کرتے رہے۔ اللہ، کیا بات، اور جن کے بارے میں رجوع ثابت ہے تو ان کا یہ ہے کہ وہ بھی ثواب کے مستحق صحیح، ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جزوی اعتبار سے یہ فضیلت ہے جو اعلیٰ حضرت رحمہ کو دیگر ایک بڑی تعداد کے اوپر آپ کو حاصل ہے، سبحان بڑی اللہ، تعداد میں سبحان اللہ، آپ کو حاصل ہے۔ تو اس کو کلی فضیلت کی طرف یعنی ہم مشیر نہیں کریں گے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار امام اعظم نے تو اتنے رجوع کیے تھے، اعلیٰ حضرت نے کوئی نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ اعلیٰ حضرت افضل ہو گئے، صحیح، وہ یہ کلی کمپیریزن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، مجتہد اعظم ہونے کی، امام اعظم ہونے کی، فقہ کی بنیاد رکھنے کی، فقہی استنباط و استخراج کے اصول مرتب کر دینے کی، اور اس کے علاوہ ہزاروں فضائل، وہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت، اور وہ آپ کے جو شاگردان گرامی قدر تھے وہ ان کی بہت ساری خصوصیات۔ تو افضلیت مطلقہ جو ہوتی ہے وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ اکابر فقہا اور آئمہ جو گزر چکے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یعنی ہمارا ایک قسم کا اتفاق ہے وہ افضل ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا۔ صحیح، ہاں یہ ہے کہ جزوی اعتبار سے واقعی ایک فضیلت ہے، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، وہ بہت مرتبہ متاخرین کو جزوی فضائل حاصل ہوتے ہیں جو اپنے سے افضل لوگوں کے مقابلے کے اندر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کیا یہ کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا درست بیان کیا، دو دو ثواب کمائے اور دو دو ثواب حاصل کیے، تو ٹھیک ہے، ایک فضیلت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل پر تو کوئی پابندی نہیں کہ یا اللہ اس کو کیوں دے دیا اور اس کو کیوں نہیں دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، بقیہ یہ ہے کہ رجوع اعلیٰ حضرت نے مسائل سے فرمایا یا نہیں، یہ ذرا تحقیقی مسئلہ ہے، تو یہ یعنی یوں اس طرح کے مذاکرے کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اہل علم اس حوالے سے کلام کرے تو پھر وہاں پر ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، یہ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تصانیف کا آپ نے ذکر فرمایا اور چند جو آپ نے وجوہات بیان فرمائیں کہ کس طرح سے جو ظاہری اسباب تھے وہ بھی آپ نے بیان فرمائے، آپ کے اس طرز عمل میں ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ بہت ساری اس میں چیزیں آتی ہیں جی، مثال کے طور پہ وقت کی قدر کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا، جی، زندگی میں کامیابی خواہ کسی دنیاوی کام میں حاصل کرنی ہے یا آخرت کے کام میں، دینی کام کے اندر، دونوں کے اندر وقت کی قدر ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے۔ صحیح، ہر آدمی اپنے وقت کو دیکھے کہ وہ کن کاموں میں صرف کرتا ہے اور اپنے جائز مقصد میں اگر وہ اس کو موو کرتا ہے، اس کو یعنی پھیر دیتا ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کی جیسے سفر کے حوالے سے میں نے عرض کیا، آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے عرض کیا، آپ کی گفتگو اور ملاقات کے حوالے سے عرض کیا، ہر آدمی اگر اپنا وقت بچا کر کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ جو کھانے کے اوپر 2-2 3-3 گھنٹے لگانا ہے، یہ جو میل ملاقات اور گپ شپ کے اندر وقت صرف کرنا ہے یا بلا وجہ کے سفروں کے اندر اپنا وقت استعمال کرنا ہے، وہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا پھر یہ ہے
کہ وقت کے یہ ایک بڑا اصول ہے اس وقت دنیا کے اندر چلتا ہے کہ دا چنکس آف ٹائم آپ اس کو استعمال کریں. چنکس آف ٹائم کیا ہوتے ہیں؟ چنکس کا مطلب ہے ٹکڑے. ٹھیک ہے. وقت کے وہ ٹکڑے جو عام طور پر لوگ ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, توجہ نہیں کرتے. آدمی اس کو استعمال کریں. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا, کلینک میں بیٹھا ہوا, اس کی باری آنی ہے 20 منٹ بعد. صحیح. یہ 20 منٹ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, اس کا وقت گیا. لیکن اگر یہ اسی وقت کو استعمال کرنا چاہے, اب اگر یہ کسی ثواب کے کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو اتنی دیر میں یہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے, صحیح, نیکی کی دعوت دے سکتا ہے. اگر یہ اپنے علم میں اضافے میں استعمال کرنا چاہے تو یہ اتنی دیر مطالعہ کر سکتا ہے. صحیح. اب یہ کوئی کتاب اپنے ساتھ رکھے, جیسے رسائل ہیں, کتابیں ہیں, وہ ان کو استعمال کریں. دنیاوی طور پہ جیسے کوئی امتحان ہے یا کچھ اپنا علم میں اضافہ کرنا چاہتے تو وہ اس کی کتاب اپنے سامنے رکھے. تو یہ جو چنکس آف ٹائم ہے ان کا استعمال کرنا یہ بڑا اہم ہے. صحیح. دنیا کے اندر آپ یقین کیجئے کہ اس کی ایک پوری کی پوری یوں کہہ لیں کہ یہ ایک تھیوری, ایک نئی دریافت بن گئی ہے, پورے ٹاپک بن گیا, اس کے اوپر پورا ٹاپک ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا جب اس کے اوپر کام کیا گیا؟ دنیا میں نے بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر اور ایم فل کرنے والے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے لوگوں کی جو میں نے اس کی سیرت اور ان کی بایوگرافی پڑھی. صحیح. ان کی بایوگرافی کے اندر یہ ہے کہ بھائی ان کا جہاں پر کام تھا وہ 1 گھنٹے کی مسافت تھی. جیسے یورپین کنٹریز کے اندر 1 گھنٹے کی ڈسٹنس کے اوپر ہے. اب وہ 1 گھنٹہ بس کے اندر بیٹھے ہوئے, آپ باہر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس کی جگہ وہ آڈیو بکس استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آڈیو بکس ان کی اس میں آئی پیڈ میں, ان کے موبائل میں موجود ہے, اور کان میں لگایا آپ 1 گھنٹہ سنتے رہے. یہ 1 گھنٹہ وہ ایک کورس کی کتاب جو ہے نا وہ دہرائی کیے جا رہے ہیں اور اس کو یاد کیے جا رہے ہیں, اور سال کے آخر میں اسی کے ایگزام دے کے اس کی ڈگری حاصل کریں. سبحان اللہ, کیا بات. وقت کی قدر یہ دنیا کے اندر کامیابی کا اصول ہے. اب جس نے دین کا کام کرنا ہے وہ بھی اسی کو استعمال کرے, جس نے علم دین کا کام کرنا ہے وہ بھی یہ استعمال کرے, جس نے تبلیغ دین کا کام کرنا ہے وہ بھی یہ استعمال کرے, جس نے اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے کچھ کرنا ہے اعلیٰ حضرت رحمہ کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو کو اڈاپٹ کر کے وہ ہزاروں جگہ پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے. ہمارے طلبہ کے حوالے سے اگر ہم کلام کریں, جیسے طلبہ مسجد میں آگے نماز پڑھنے کے لیے, اب جماعت کے اندر اگر 5 منٹ موجود ہیں, باقی ہیں 5 منٹ باقی ہیں, تو ان 5 منٹ کے اندر وہ اپنی کتاب اپنے ساتھ رکھیں, کوئی رسالہ اپنے ساتھ رکھیں, نکالا اس کو پڑھنا شروع کر دیے. سبحان اللہ. بہت سارے طلبہ اس طرح کرتے بھی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک جگہ یہ بیان کیا تھا, تو طلبہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے. میں بتاتے خود کرتا رہا ہوں. بسوں کے اندر سفر, یہ گلستان جوہر سے دارالفتہ, تو وراثت کی کتاب جو ہے وہ یاد کر کے اس کو دہرائی کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. اس کو یاد کیا. تو یوں آدمی اگر اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں وہ اپنے ذرا اوقات کا استعمال دیکھ لے. اپنی گفتگو, اپنا کھانا, اپنا سونا, اپنا ملنا جلنا, اپنا سفر یا دیگر مصروفیات, ان کو ایک مرتبہ ریموو کر دیں. آپ یقین کیجئے کہ یکدم آپ کی زندگی میں 5 گھنٹے کا اضافہ ہو جائے. سبحان اللہ, بجا فرمایا. کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں وقت کا ضیاع تو یوں کہہ لیں کہ کوئی چیز ہی نہیں. صحیح, توجہ نہیں ہوتی کہ وقت ضائع کرنے میں دنیا میں نمبر 1 ٹی وی, نمبر 2 نیٹ, نمبر 3 موبائل. اب آپ زندگی سے اس کو نکال دیں, آپ غلط ٹی وی ٹوٹل نکال دیں, درست کو بھی اپنے دیگر کاموں کے ساتھ کمپیئر کر کے استعمال کریں. ٹھیک ہے. نیٹ کی اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو تو اصلاً ختم کر دے زندگی سے. موبائل اپنی صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں. اب دیکھیں آپ کی زندگی میں 5 گھنٹے کا اضافہ ہو جائے, سکون بھی بڑھ جائے گا, انتشار دینی بھی ختم ہو جائے گا. صحیح. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمہ کی سیرت مبارکہ کا یہ جو پہلو ہے وقت کی قدر کرنا, اس کو استعمال کیا. سبحان اللہ. نمبر 2, اب وقت ہی کی قدر کرنی ہے چلیں, تو وقت کی قدر کر کے اس کو قدر والے کاموں میں استعمال کیا جائے. صحیح. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ وقت بچا لیا اور اس سے محض دنیا ہی اپنے سامنے رکھی جائے. صحیح. ایسا نہ ہو. اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اب اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں. اعلیٰ حضرت رحمہ کی پوری زندگی کے اندر جو چیز نظر آتی ہے وہ رضا الہی یوں کہہ لیں کہ جیسے آنکھوں کے سامنے نا یوں لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. محور ہی وہی ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر رضا الہی اپنی آنکھوں کے سامنے لکھ کر رکھ لے. یعنی یوں کہے کہ مثال کے طور پہ کہ میرے سامنے آئی پیڈ رکھا ہوا, میری نظر پڑے نا تو مجھے اس پہ پہلے لکھا ہوا نظر آئے اللہ کی رضا, اس کے بعد مجھے آئی پیڈ نظر آئے.
صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب میرا یہ استعمال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں ہوگا. میری کوئی کتاب کھلے، میں اگر کسی کو دیکھوں، میں اگر کہیں جاتا ہوں، میں اگر سفر کرنے کا پلان کروں تو سفر سے پہلے سفر کے اوپر جو ہے نا زیادہ اس سے موٹے حروف میں لکھا ہوا اللہ کی رضا. صحیح. یہ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیز داخل ہو جائے تو اعلیٰ حضرت رحمہ کی سیرت مبارکہ کا یہ ایک پہلو ہماری پوری زندگی کو بدل کے رکھے گا. نمبر 3، اعلیٰ حضرت رحمہ کی جب ذات مبارکہ سامنے آتی ہے، ہمیں وہاں پر کیا نظر آتا ہے؟ خدمت دین، تبلیغ دین، تصنیف کتب، فتاوی نویسی، علم دین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اولیاء، عقیدت اولیاء، نشر فضائل اولیاء، ہمیں یہ سارے کا سارا وہ نظر آتا ہے. صحیح. مسلمان کی حقیقی زندگی تو ہے ہی ہے. کیا بات کہ اس کی زندگی جو ہے وہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، علم دین اور خدمت دین میں گزرے. مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل میں عشق و محبت ہے. مسلمان وہ ہے جس کے دل میں رضا الہی کے حاصل کرنے کا جذبہ ہے. مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اپنے دین کی تبلیغ اور اپنی دین کی خدمت کا جذبہ، کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے. تو اب وہ انہی چیزوں کو اعلیٰ حضرت رحمہ کی سیرت مبارکہ کے زندگی بھر کے جو ہمیشہ کے پہلو ہیں ان کو اپنی سیرت کے اندر وہ لانے کی کوشش کرے. یہ اس کی کوشش کرے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ نور علی نور جو ہے وہ ہوتی جائے گی. تو خدمت دین کا جو پہلو اعلیٰ حضرت رحمہ کا نظر آتا ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اور پہلو دوسرے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں. پرفیکشن جو ہے کہ جو کام کیا جائے وہ پورا ہی کیا جائے، پرفیکٹ کیا جائے، پراپر کیا جائے، جیسا ہونا چاہیے ویسا کیا جائے. اعلیٰ حضرت رحمہ کے کاموں میں آپ کو پرفیکشن نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت کی شاعری کو آپ لے لیں جی، اس شاعری کو آپ دنیا اردو کی کسی بڑے سے بڑے پیمانے کے اوپر آپ پرکھ کے دیکھ لیں. صحیح. اتنی ایکوریٹ، سبحان اللہ، اتنی پراپر، اتنی خوبصورت، اتنی بلند و بالا، اتنی بامعنی، اتنے اعلیٰ قسم کے مفاہیم پر مشتمل شاعری آپ کو میں کہتا ہوں شاید نہ ملے، شاید نہ ملے. تو شاعری کی پرفیکٹ شاعری کی، یعنی پرفیکشن جو ہے وہ شاعری کے اندر آپ کے موجود ہے. اچھا، آپ نے کتابیں لکھی، آپ ان کتابوں کی پرفیکشن جو ہے وہ کسی اس سے پوچھیں کہ جس کو پوری سمجھ ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کیا ہے، یہ یعنی اس قدر ایکوریٹ کتابیں، اس قدر جامع کتابیں، اس قدر شاندار اور اعلیٰ پائے کی کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں. یہ پرفیکشن آپ کو اس کے اندر نظر آئے. اچھا، آپ کے فتاویٰ کو دیکھ لیں، کیا جملے ہوں گے، کیا جزئیات ہوں گے، کیا اس میں آیات لکھی ہوں گی، کہاں کہاں سے احادیث اس کے اندر بیان کی جائیں گی، لوگوں کی مصلحتوں کا خیال اس میں کیسے کیا جائے گا، کس جملے سے کون کیا مفہوم لے سکتا ہے، کوئی غلط مفہوم تو نہیں اس سے لے گا، اس کی جگہ متبادل جملہ کیا ہے. پھر جملوں کی بناوٹ ایسی کہ جیسے جڑاؤ قسم کے زیور ہوتے ہیں کہ جن میں موتی پروئے ہوئے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کی عبارتیں پڑھتے ہیں تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس قدر خوبصورت عبارتیں. اردو ادب میں ان کتاب عبارتوں کو دیکھیں تو اس میں کمال کی ہوتی، عربی ادب میں دیکھیں تو اس میں وہ کمال کی ہوتی. میں بلکہ آج کا واقعہ سناتا ہوں. میں مطالعہ کر رہا تھا فتاوی ردویہ شریف، تو میں فتاوی ردویہ سے نہیں پڑھ رہا تھا، یعنی نوٹس تھے لکھے ہوئے، اس کو پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس میں ایک عبارت آئی، جی عبارت صحیح تھی وہ، صحیح، لیکن مجھے تھوڑا سا یوں ڈاؤٹ تھا کہ یار یہ نا اتنی جاندار عبارت نہیں ہے صحیح جیسی ہونی چاہیے. یعنی اس سے اچھی عبارت میرے ذہن میں آ گئی نا کہ اگر یہ عبارت عربی کی یوں ہوتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار اعلیٰ حضرت ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک اچھی سے اچھی عبارت کو چھوڑ کے آپ تھوڑی سی لو لیول کی آپ عبارت لکھ دیں. میں نے اصل فتاوی ردویہ شریف نکالا. سبحان اللہ. اب یقین کریں میں نے جب اس کو کھولا وہاں بیعینی وہی عبارت تھی جو میرے ذہن میں آئی تھی. سبحان اللہ. یعنی جس معیار کی عبارت ہونی چاہیے تھی اعلیٰ حضرت نے اسی معیار کی لکھی ہوئی تھی. وہ جس نے کسی نے کمپوز کیا اس نے غلطی کی. اللہ اللہ اللہ. تو ایک معیار آپ کے ذہن میں بھی ہے نا، یہ پڑھنے والا پڑھ کے وہ عادی ہو جاتا ہے. پتہ چل گیا نا کہ اعلیٰ حضرت کا معیار کیا، تحقیق کا، اردو کا، عربی کا، فارسی کا، جملوں کا، فصاحت کا، بلاغت کا. تو یہ ہے پرفیکشن کہ جو کام کیا جائے وہ پراپر کیا جائے. ہمارے یہاں ناکامی کہاں ہوتی ہے کہ اول تو ہم 80% کام کرتے ہیں اور 20% چھوڑ دیتے ہیں. وہاں جا کے ہم ہمت ہار دیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری ساری زندگی گزر جاتی. ایم اے کرنا ہے، پارٹ 1 دے رہی ہے، پارٹ 2 نہیں کرنا. صحیح. یعنی جو ہماری اپنی مثال ہے نا، ہمیں سمجھ آتی ہے. کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے،
اور بہترین انداز میں پایا تکمیل تک پہنچا جائے۔ اب اسی سے میں کہتا ہوں کہ اب مبلغین دیکھ لیں، صحیح، جب مبلغ نے بیان کرنا ہی ہے نا تو پھر وہ ناقص قسم کا نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا بیان کرے۔ تیاری کے اگر کسی نے ایک چینل پر سلسلہ کرنا ہے تو پھر وہ درمیانے درجے کا نہ کرے، وہ اعلیٰ درجے کا ہی کرے، جیسی تیاری ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے کتاب لکھنی ہے تو پھر وہ کتاب جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے نہ ہو، وہ پھر اعلیٰ درجے کی کتاب ہونی چاہیے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات بھی، دنیاوی معاملات کے اندر بھی پرفیکشن کو اگر سامنے رکھا جائے، من وجہین اس سے منع بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، ورنہ وہ نہ کہ جو ذرا نفسیات والے بیٹھے ہوں گے وہ سارے کہہ رہے ہوں یار یہ تو غلط پٹی پڑھائی جا رہا ہے، وہ ایک اور چیز ہے، اس پر کلام دوسرے انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن روٹین کے اندر میں عرض کروں گا کہ موسٹلی کاموں کے اندر اگر تکمیل اور کمال کام کے اندر ہو تو وہ کام اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ سے ایک ہمیں پہلو یہ بھی ملتا ہے، جو اس کو لے لے اس کی بھی زندگی جو ہے وہ اسی کا گزر جائے گی۔ مصطفیٰ وقت کتنا ہو گیا ہوگا اندازاً؟ وقت ہو گیا پورا؟ جب آیا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید آج سوالات میرے پاس کم ہیں، لیکن ابھی بھی کئی سوالات باقی ہیں اور وقت جو گزر گیا۔ اچھا، شروع سے ہم کر رہے ہیں، کئی سلسلوں میں حاضری ہوئی، اور ایک تو ویسے ہمیں بہت لگاؤ ہے امام اہل سنت سے، لیکن آپ کی سیرت کا ماشاءاللہ واقعی یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے کہ جب بھی بیان کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو وقت بھی گزر جاتا ہے اور بس سیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے، کس کس شان کا تذکرہ کیا جائے، کس کس علم کا تذکرہ کیا جائے، ایک ایک بات کے اندر اتنے زیادہ پہلو ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ میرا امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ دیکھیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جائیے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص عالم نہیں بن سکتا، ہر شخص مفتی نہیں بن سکتا، عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی بھی اہل علم فرد جو ہے اس کا دامن پکڑ لینا ہے، وہ جہاں پر لے کر جائے گا تو ہمیں وہیں پر چلتے چلے جانا ہے۔ امام اہل سنت نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا، اس کے کچھ نظارے آپ نے سنے، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت انداز پر ہمیں بیان فرمائے۔ اب عوام کے لیے اس میں کیا درس ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو امیر سنت نے جو ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور خود امیر اہل سنت کی ذات میں جو اس چیز کا آپ نے بھی غلبہ دیکھا ہو، جب بھی ترجمہ قرآن بیان کرنا ہے تو کنز الایمان کا نام لینا ہے، جہاں بن پڑے امیر اہل سنت تذکرہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہی فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے باعث ترغیب ہے کہ فی زمانہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانی کی راہ، کامیابی کی راہ امام اہل سنت کے دامن کو تھام لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو سیدھے مدینے جا پہنچیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر بھی الحمدللہ آپ کو یہ چیز بڑے ہی غلبے کے ساتھ نظر آئے گی، اور امام اہل سنت کا تذکرہ، ذکر خیر، آپ کی تصانیف، آپ کی سیرت کا تذکرہ آپ کو ملتا ہی چلا جائے گا۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در تک پہنچاتا ہے، اور بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے، اور بالخصوص جو باقاعدہ ماحول سے وابستہ نہیں، مدنی چینل انہوں نے دیکھنا شروع کیا ہوگا، تو مدنی چینل دیکھتے 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 بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی، اعلیٰ حضرت کی محبت بھی آپ کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہوگی، یا پہلے سے تھی تو اس میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، ہمیں اس کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، امام اہل سنت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔